إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ تمام حاضرین کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک مومن کی زندگی کو تقویٰ ہی سب سے بہتر زندگی بناتی ہے، اور جب ایک انسان تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ اکیلے میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، یہی تقوی اس انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس انسان کی یہی تقوی مختلف قسم کی برائیوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جو کل قیامت کے دن ایک مومن کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا توشہ ہوگا۔ ہم اس دنیا سے آخرت کی دنیا کے لیے جو بھی سامان بھیج رہے ہیں، جو بھی ہم آخرت کی تیاری میں تھوڑا تھوڑا عمل کر کے
آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں، ان میں سب سے بہتر چیز یہی تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی کی طرف چلیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ امید لگائے بیٹھا ہے، یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ایک مومن کا یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایک مومن کا یہی ہدف اور اس کا ایک زندگی کا یہی گول ہونا چاہیے کہ یہ جو زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، یہ تو آنی جانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے، کل کچھ اور لوگ آئیں گے پرسوں وہ نہیں ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی۔ تو جب دنیا فنا ہو جائے گی تو پھر آخرت کی زندگی جو ہماری حقیقی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں جانا ہے اور اس زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم سے نکال کر بچا لیا گیا، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، تو وہی شخص کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم وہ قوم ہیں جو آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہم دنیا کے مختلف قسم کے ناانصافیوں، دنیا کے مختلف قسم کے ظلم و ستم کو کبھی کبھی یہ جان کر، یہ سوچ کر سہ لیتے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں ضرور دے گا۔ ہم وہ قوم ہیں جو پر امید رہتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو آخرت کو اپنا نشانہ، اپنا ٹارگٹ سمجھتے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کو ہم صرف اور صرف آخرت کی ایک کھیتی سمجھتے ہیں۔ جب آخرت کی زندگی میں ایک مومن اپنے اس ہدف کو پہنچ جائے گا، ایک مومن جس کا مقصد جنت ہے، جب اس جنت کو حاصل کر لے گا، میرے بھائیوں، اس جنت کو، جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، جنت کے بہت سارے درجات ہیں، 100 سے زیادہ درجات ہیں، بہت سارے کلاسز ہیں جنت میں، اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ایک انسان ان تمام نعمتوں کو حاصل کرے گا۔ آج دنیا میں لوگ مختلف لوگوں کے احسانات حاصل کرتے ہیں، مختلف جگہوں سے مراعات حاصل کرتے ہیں، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، پراپرٹی، بہت کچھ چیزیں لوگوں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی نعمتوں میں ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ فلاں کا احسان کتنا عظیم الشان ہے، فلاں کی دی ہوئی نعمتیں کتنی زبردست ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا ان احسانات کو دینے والا جو محسن ہے، ہم بھی اس کے پاس ہوتے، اس کا دیدار کرتے، کیا ہی بہتر ہوتا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر ہم کسی کے احسانات، کسی کے انعامات سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں تو سب سے بڑی سرفرازی ہوگی کہ ہم اس محسن سے مل لیں، ہم اس محسن کو دیکھ لیں۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد، جنت جو فی نفس ہی ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس کامیابی کے بعد ایک مومن کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ ان احسانات کو دینے والا جو اصل محسن ہے، جو اللہ رب ذوالجلال ہے، اس کا دیدار بھی ہونا چاہیے۔ ایک مومن کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے، اور ایسی حسرت کیوں نہ ہو میرے بھائیوں۔ دیدار سے، کسی کو دیکھنے سے کیا سکون ملتا ہے، کس قسم کی لذت انسان کی آنکھوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک انسان صرف محض آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے اس کے مقام و مرتبے میں زمین و آسمان جیسا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان موجود تھے، ان کی اپنی فضیلتیں اپنی جگہوں پر ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دن کے چند منٹ دیکھنے والے ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو صرف چند سیکنڈ دیکھنے والے کسی صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک دیدار سے اتنا مقام و مرتبے میں فرق پڑتا ہے، تو آپ اندازہ کریں اگر کسی کو اللہ رب العالمین کا دیدار حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی رؤیت حاصل ہو، وہ کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا۔
یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر تقریباً 5-6 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جنہوں نے احسان کیا ہے، جنہوں نے ہر کام کو اچھے انداز میں کیا ہے، ان کے لیے تو جنت ہے۔ للذین احسنوا، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، الحسنى، ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ، اور جنت کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ زیادہ بھی ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنت یقول تبارک و تعالی تريدون شیئا ازیدکم، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کیا تم لوگ کچھ اور چاہتے ہو، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ اور نہ دوں؟ فیقولون، تو لوگ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ رب العالمین کیا تو نے ہمارے چہروں کو سرخ رو نہیں کر دیا؟ اے اللہ رب العالمین کیا تو نے ہمیں کامیاب نہیں بنا دیا؟ وہ لوگ کہیں گے الم تدخلنا الجنت، اے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ ایک مومن کی جو سب سے بڑی کامیابی ہوتی تھی، کیا تو نے عطا نہیں کر دیا؟ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اور کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دلا دی؟ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، پھر اللہ رب العالمین اپنا حجاب، اپنا پردہ کھول دے گا، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، تو اس وقت انہیں دی گئی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک اور سب سے زیادہ عظیم الشان اور سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، جنت کے اشجار، جنت کے ان کے محلات، ایک ایک آدمی کو دنیا کی تمام بادشاہوں کی پراپرٹیز اور ان کی دولت جمع کر دی جائے، اس سے زیادہ بڑھ کر کے لوگوں کو دولتیں دی جائیں گی۔ جنت میں حوریں، نہریں، دودھ کی، شہد کی، ساری چیزیں اس نعمت کے آگے ہیچ ہو جائیں گی جب مومن اپنے رب اللہ عز و جل کا اپنی کھلی آنکھوں سے دیدار کرے گا۔ میرے بھائیوں، تم جنت والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ یہ نعمت ہوگی کہ انہیں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں انہیں جنت تو ملے گی ہی، اور پلس انہیں اللہ رب العالمین کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور اسی کو زیادہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح سے جنت میں لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، اور ان الی ربہا ناظرہ، اور وہ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو لوگ نیک ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، اور وہ اپنے مسہریوں پر، اپنے شاندار قسم کے بیڈ پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور دیکھ رہے ہوں گے۔ کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ عز و جل کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کے باعزت اور عزت دار چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اہل جنت سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ تو ہمیشگی والا دن ہے۔ دنیا میں تمہیں ہر چیز کے ختم ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا، تمہیں اپنی زندگی کے ختم ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ ذالک یوم الخلود، یہ جنت ہے، یہ ہمیشگی والی دنیا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں وہ سب کچھ ملے گا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس
مزید بھی ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مزید سے مراد اللہ رب العالمین کی رؤیت، اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، اسی کو قرآن پاک میں مزید کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کفار ہیں، کفار کو اس نعمت سے محروم رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، ایسے لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، اپنے رب سے پردے میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا وہ دیدار نہیں کر سکتے ہیں کفار، تو کفار جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے جرم کی سزا انہیں یہ دے گا کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ امام شافعی اور امام مالک جیسے بڑے بڑے امام فرماتے ہیں کہ جب کفار کو بطور سزا اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں انہیں بطور انعام، انہیں بطور تکریم کے، بطور اکرام کے اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار ضرور نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ رب العالمین، تو مجھے اپنے چہرے کی رؤیت اور اپنے چہرے کے دیدار کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی طرح سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ رب العالمین، تو ہمارے دلوں میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے تیرے باعزت چہرے کی طرف دیکھنے کی دعا کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، والشوق الی لقائک، اور میں تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے چہرے کی طرف دیکھنے کا یہ جو انعام ہے، یہ جو نعمت ہے، یہ جو اکرام ہے، یہ یوں ہی نہیں حاصل ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو انہیں چاہیے کہ وہ نیک اعمال کیا کریں، انہیں چاہیے کہ وہ نیک اعمال کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کی تکریم کرے گا، ان کی عزت افزائی کرے گا۔ جس طرح دنیا میں لوگ عید کے دن اکٹھا ہوتے تھے، ایسے ہی جنت میں لوگ عید کے دن اکٹھا ہوا کریں گے۔ لوگوں کی جو دنیا میں عیدیں ہوا کرتی تھیں، اہل جنت کی وہی عیدیں جنت میں ہوں گی۔ ہم لوگ جمعہ کے دن اکٹھا ہوتے ہیں، ہفتے کی عید ہوتی ہے، جنت میں بھی ہماری عید جمعہ کے دن ہوگی۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور انہیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو اہل جنت وہ لوگ جو مومنین ہیں، جو صالحین ہیں، انہیں اللہ رب العالمین جنت میں ہفتے کے اندر جمعے کے دن انہیں اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے نہایت ہی خاص الخاص بندے تھے، اللہ رب العالمین انہیں روزانہ دن میں 2 مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ ایک تو فجر کے وقت، اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت۔ تو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دیدار کے شوقین ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جمعہ میں آنے میں جلدی کریں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کے دیدار کے شوقین ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فجر کی اور عصر کی یہ جو نمازیں ہیں، یہ بہت اہم نمازیں ہیں، ان کا اہتمام کریں، ان کا خصوصی اہتمام کریں۔ ان کو بردین کہا گیا ہے حدیث میں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور تم نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی محافظت کرو، پابندی کرو، خاص کر کے صلاۃ وسطیٰ کی۔ صلاۃ وسطیٰ مفسرین کے اقوال ہیں، تمام اقوال کو جمع کریں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ جس کی خاص اہمیت ہے، اس سے مراد فجر کی اور عصر کی نماز ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار
چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار یوں ہی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اس لیول کے اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھیں گے، اس کے باعزت چہرے کا ہم دیدار کریں گے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ وہ عقیدہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ عقیدہ جس میں معمولی سی گڑبڑی آنے سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیادیں دنیا کے مختلف فلسفوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہندی فلسفوں پر، کچھ لوگوں نے یونانی فلسفوں پر اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی مختلف صفات کا انکار کر دیا ہے، اللہ کو نرگن قرار دے دیا ہے کہ اللہ کے پاس کوئی گن ہی نہیں ہے، وہ تو نرگن ہے، نراکار ہے۔ اور ایسے لوگوں کا ہی ماننا ہے کہ اللہ کو دیکھنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ علماء محدثین علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے والی، رؤیت باری تعالیٰ پر دلالت کرنے والی حدیثیں متواتر درجے تک ہیں۔ اس کثرت سے حدیثیں آئی ہیں کہ ان کو تواتر کا درجہ حاصل ہے، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی انہیں جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اللہ رب العالمین کی رؤیت سے سرفراز ہوں گے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور اس کا انکار کرنا، اس بات کا انکار کرنا، اللہ کی رؤیت کا انکار کرنا، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک تو فرقہ ایسا ہوا، دوسرے وہ لوگ ہوئے جو یہاں وہاں ہر جگہ اللہ رب العالمین کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کبھی وہ خوابوں میں دیکھتے ہیں، کبھی وہ کسی اور کے اندر اللہ رب العالمین کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے تصوفانہ عقیدے، اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا سب سے متوسط اور سب سے مبنی بر عدل اور سب سے بہتر عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنی ان آنکھوں سے، جو دنیاوی آنکھیں ہیں، اس سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے اللہ کے دیدار کی طلب کی تھی تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی انسان اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن ہاں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ حتی تموت، تم یہ بات سیکھ لو، یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا ہے حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو جب تک انسان اخروی زندگی میں نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کا دیدار اس کے لیے ممکن نہیں۔ میرے بھائیوں، اس اہم مسئلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہوں۔ اللہ رب العالمین کے دیدار کا قیامت کے دن، چاہے وہ جنت میں اللہ کا دیدار ہو، چاہے میدان محشر کے مختلف عرصات میں، مختلف مواقف میں اللہ رب العالمین کے دیدار کا موقع ہو، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی قرآن و حدیث سے ثابت عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے حدیثیں اس قدر تواتر کے ساتھ آئی ہیں، اس بارے میں اس قدر وضاحت کے ساتھ آئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم عیانا، بے شک تم اپنے رب کو اپنی کھلی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھو گے۔ میرے بھائیوں، چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رؤیت کے سلسلے میں جو اعمال ہیں ان اعمال میں جلدی کریں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ہم آگے آگے رہیں، جمعہ میں ہم ایک دوسرے سے مسابقت کریں آگے آنے میں، تاکہ اللہ رب العالمین کا دیدار جنت میں ہمیں نصیب ہو سکے۔ جنت میں جب جمعہ کا دن ہو اس دن بھی ہم اللہ کا دیدار کر سکیں، اور اسی طرح سے جب جنت میں
فجر اور عصر کی نماز کا وقت ہو تو اس وقت بھی ہم اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دیدار کا وہ عمل عطا کر دے جس کے ذریعے سے ہم تیرے دیدار کی توفیق پا سکیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر وہ شوق پیدا کر دے جس شوق سے ہم تیرے دیدار کے جو بھی اعمال ہیں ان کو کر سکیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔